ناظرین، آپ گفتگو سن رہے ہیں، اسلامی اسکالر ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ مغل صاحب. آپ ان کی بہت سارے مضامین پڑھتے رہتے ہیں، ان کی تقاریر سنتے رہتے ہیں. فکر فردہ ان کا یہ یوٹیوب چینل ہے. اس کے اوپر وہ قرآن کی تعلیمات اور ہماری زندگی جو ہے اس کے حوالے سے انطباق پیش کرتے ہیں. آج کا موضوع پاکستان کے حوالے سے ہے. پاکستان ایک انعام ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان ایک انعام ہے اور پاکستان ایک تحفہ ہے، تو اس کو آپ کس طرح جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ جی شکریہ. میں عرض کروں کہ پاکستان ایک تحفہ ہے اور یہ واحد نظریاتی ملک ہے. دنیا کے نقشے پر ایک مسجد کی طرح کی چیز ہے یہ. اور آپ دیکھیں کہ حضور کے نام محمد کو اگر وہ ڈیجیٹائز کریں تو 92 بنتا ہے. ہاں، پاکستان کا کوڈ بھی 92 ہے. اور جو مدینہ طیبہ کی اور پاکستان کی مماثلتیں ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اللہ نے یہ تحفہ دیا ہے اور نازل کیا ہے، اور اس کے جو اس سے غداری کرے گا اس کو اللہ نے خود کہا میں بدلہ لوں گا. تو مماثلتیں کیا ہیں؟ جیسے پاکستان کا نام، مدینہ طیبہ کا نام ہم نے پہلے سیشن میں کر دیا. آپ دیکھیں کہ ایران اور روم اس وقت اس مدینہ طیبہ کی ریاست کے ساتھ مخالفین تھے. دنیا کی دو بڑی طاقتیں. اور ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں روس اور امریکہ ہیں. اس وقت ہجرت کی گئی، قربانیاں دی گئیں، جانیں دی گئیں. آج بھی جب یہ پاکستان مورد وجود میں آیا، اس میں بھی ہجرت ہوئی اور بڑی قربانیاں دی گئیں. آپ دیکھیں اس میں بھی منافقین پیدا ہو گئے، یہاں بھی منافقین پیدا ہوئے. وہاں بھی منافقین اعلیٰ عہدوں پر چلے گئے، یہاں بھی منافقین اعلیٰ عہدوں پر چلے گئے. وہاں بھی بدر ہوا کہ 313 اور 1000 اور وہ لشکر اور یہ بیچارے سادے لوگ، اللہ نے فتح دی. یہاں بھی پاکستان میں بھی 1965 کی جنگ ہوئی، اللہ نے ان نہتے لوگوں کو اپنی مدد سے جتوایا. وہاں بھی احد ہوا، مماثلتیں. یہاں بھی 71 ہوا، مماثلت زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں. وہاں جنگ خندق ہوئی، غزوہ خندق ہوئی. یہاں نیٹو آ کے بیٹھ گئی ہمارے مسلمان لوگوں پر. وہاں بھی صلح حدیبیہ ہوئی. یہاں بھی بڑے لوگوں نے آ کے، بڑی طاقتوں نے آ کے مذاکرات کیے. ٹھیک ہے جی. وہاں فتح مکہ ہوا. یہاں بھی مجھے امید ہے کہ مدینہ طیبہ کی ریاست بھی دنیا پہ چھا گئی تھی، اور ایک وقت آئے گا ہماری ریاست بھی دنیا پہ چھا جائے گی. کیوں؟ حضور کو مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں. میں نے عرض کیا کہ جس طرح سے اللہ نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم حفاظت کریں گے، تو غداروں کا انجام کیا ہوا؟ ہم تو کہتے ہیں نا زبان کھینچ لیں گے، گدی سے نکال لیں گے، فلانا کر لیں گے. اللہ نے کیا کیا؟ اس وطن کے ساتھ، اس اللہ کے تحفے کے ساتھ، اس اللہ کے دیے ہوئے انعام کے ساتھ اللہ نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. شکریہ ادا کرو گے اور انعام دوں گا، ناشکری کرو گے جوتے ماروں گا. یعنی کہ یہ ترجمہ ہے، سادہ ترجمہ ہے، لیکن ناشکری کرو گے، کفر کرو گے، سزا دوں گا. جس نے غداری کی، امریکی صدر ہو، قتل ہوا. شہنشاہ ایران کے دربار میں اس کی سازش بنی، اس کی ریاست کو نقصان پہنچانے کی. اس کے بیوی نے بھی برتن مانجے اور اس کو دنیا بھر میں 4 گز جگہ نہیں ملی. مجیب الرحمان نے جو رول پلے کیا، اس کا انجام کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا 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 ان کے ساتھ ہوا. اندرا گاندھی نے 2 قومی نظریہ بہانے کی کوشش کی بحرہ ہند میں، تو اور آل اولاد سمیت اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں بروٹلی قتل ہو گئی. میں نام نہیں لیتا، ایک نام پاکستان کا لینا چاہتا ہوں. یحییٰ خان صاحب نے جو کچھ لوگ کہتے ہیں جو ہوا، کیا ہوا، اس کا بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جن کے نام نہیں لیتا، لوگوں کی محبتیں ہوتی ہیں. تو جن نے، آپ تصور میں لے آئیں، چشم تصور سے دیکھیں، جس نے اس ملک کو نقصان پہنچایا، غداری کی، اس کا بیڑا ہی غرق ہو گیا. اور وہ اس آیت کی تصویر بن گیا، کفا تبرو یا اولل الابصار. دیکھو کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، آج بھی موجود ہیں. جھپٹنا، پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. یاد رکھیں، فوج کو شکست دے سکتے ہیں، لوگوں کو شکست دے سکتے ہیں، کوئی کسی نظریے کو شکست نہیں دے سکتا. اور وہ نظریہ بھی وہ جو اللہ سے جڑا ہوا ہو.
ہمیں جو کرنا ہے، اور آج دیکھیں علیحدگی کی تحریکیں پاکستان سے دم توڑتی جا رہی ہیں، وہ سندھو دیش کی تحریک ہو، وہ اردو دیش کی تحریک ہو، وہ گریٹر پختونخوا ہو یا باقی معاملات ہوں، وہ چھٹی. ہم کو آج کرنا کیا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک کنسیپشن پایا جاتا ہے کہ شاید دنیا میں 2 نظریاتی مملکتیں ہیں، ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان. دیکھیں جی، 2 نظریاتی لوگ کہتے ہیں، لیکن میرے جو ناقص نظریہ ہے، خیال ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام کے نام پر بننے والا یہ واحد ہے جس میں قوم نہیں آئی، جس میں زمین نہیں تھی. جو دوسرا اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل نسل کی بنیاد پر بنا ہے، وہ قبضے کی بنیاد پر بنا ہے، وہ ظلم کی بنیاد پر بنا ہے. ان کا تو وہاں کوئی حق نہیں تھا. ہم تو دین کی بات کرتے ہیں. جی جی، آپ کہہ رہے تھے، میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا مقصد کیا، محمد الرسول اللہ. اور شکریہ ادا کرنے کا، اس نعمت کا، اس انعام کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس ملک میں محمد الرسول اللہ کا قانون نافذ کر دیں. اور قائد اعظم نے کوشش کی، آئین اس کے مطابق بنا ہوا ہے. اب صرف کوئی جرت کرے، عمل کرے. دیکھیں نا، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، شرک میں اللہ منع کرتا ہے. آپ اس کے راستے بند کریں، مسدود کریں. وہ یہاں جو قوانین لانا چاہتا ہے سوشل ویلفیئر کے، جو خود قرآن پاک کہتا ہے، ہاں جی، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تورات والوں کو کہتا ہے کہ لوگوں سے بات بھی میٹھی کرو. ہاں جی، اور فحاشی کے خلاف وہ جاتا ہے، چوری کے خلاف وہ باتیں کرتا ہے، احکامات دیتا ہے، جوئے کے خلاف وہ بات کرتا ہے، شراب کے خلاف وہ بات کرتا ہے. وہ ایسی چال چلنے سے منع کرتا ہے کہ تم کیا پہاڑوں سے اونچے ہو جاؤ گے، زمین کو پھاڑ دو گے. وہ آواز میں پستی کی بات کرتا ہے. اتنا ہمارا قرآن پیارا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم جو ہے اونچی آواز میں بولتے ہو، اونچی تو گدھے کی آواز ہوتی ہے. یہاں تک چیزیں چلتی ہیں. تو ہم کو یہ تمام چیزیں جو قانون ہیں ہمارے قرآن کے اور جو ہمارے آئین میں موجود ہیں، ہم کو یہ ان پر عمل کریں گے تو اللہ کا شکریہ ہوگا. اور آپ سے ایک ڈاکٹر صاحب، میں قطع کلامی معاف، ایک پاکستان بن گیا، لیکن بہت سارے بدخواہ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں ہے کیا، نہ یہاں سونا نکلتا ہے نہ تیل نکلتا ہے، تو یہ کیا، کون سا انعام ہے، ایک مصیبت بن گئی ہے. اور بے وقوف ہیں، میں کہوں پاگل ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ لوگ ہیں کہ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں. امتی، ایسے امتی جو بات کرتے ہیں، اقبال کہتے ہیں امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہیں، اور اس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے. ہم سے کب پیار تھا، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. اور ان کو بتائیں آپ اور ہم بتائیں کہ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. ہمارے اندر سے وہ روح محمد نکالنا چاہتے ہیں. ہاں جی، روح محمد کو اپنے اندر ہم رکھیں. آپ نے ذخائر کی بات کی اور بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے دیا ذخائر کا. آپ دیکھیں، ذخائر سے بھی پہلے میں آپ کو بتاؤں، ذخائر بھی بات کرتے ہیں. محل وقوع دیکھیں، پروردگار نے جب تحفہ دیا، جب اللہ تحفہ دیتا ہے تو اس تحفے میں وہ کوئی چیز ہوتی ہے، وہ ڈنر سیٹ نہیں دیا ہوا. ٹھیک ہے جی، محل وقوع دیکھیں، اتنا شاندار کہ قومیں رشک کرتی ہیں، اس پر رشک کرتی ہیں. آبادی میں تنوع دیکھیں، یہاں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، جتنے علاقے ہیں، جتنے کلچر ہیں، جتنے لباس ہیں. آپ سندھ سے شروع ہو جائیں اور گلگت تک چلے جائیں، اور کوٹا سے شروع ہو جائیں اور کشمیر تک چلے جائیں، کتنا تنوع ہے زبانوں میں، کلچر میں، سماج میں، عادات میں، اطوار میں، اندازوں میں. اللہ نے ہمیں نوجوان دیا تو 65% آف دا آبادی ہمیں نوجوان دیا. اور وہ نوجوان ایسا ہے کہ جب باہر جاتا ہے، ڈاکٹر ہو یا انجینئر، مزدور ہو یا جو بھی ہو، وہ اپنے انگوٹھے سے ان کی گردنوں کو دبا کر اپنے لیے کام نکال لیتا ہے. ہیں جی، یعنی کہ ہمارے پاس نوبل انعام یافتہ لوگ موجود ہیں. وہ فوت ہو گئی ہماری بچی جس نے کمپیوٹر میں سب سے بڑا مارکا مارا تھا. آپ دیکھیں نوجوان، ایک تو نوجوان 65%، اور اس کے بعد خوبصورت HR، ان کا استعداد کار جو ہے وہ اتنی شاندار کہ جس کا جواب نہیں. خیرات کرنے والوں میں یہ ملک، لوگ کہتے ہیں چور ہیں.
چور تو چند ایک ہیں نا جی، 1% چور ہے تو اس کو ہم کیا کریں، وہ تو ہر جگہ ہی ہوں گے. آپ امریکہ میں بھی بتی گول کر دیں، کوئی زلزلہ وہاں آ جائے، انشاءاللہ ساری دکانیں رات سے پہلے لٹی ہوئی ہوں گی، جو کہ پیچھے ہم نے دیکھا بھی. ہمارے ہاں زلزلہ آتا ہے، طوفان آتا ہے، سیلاب آتا ہے، یہ قوم جڑ جاتی ہے، یہ غریب قوم جڑتی ہے، اور خیرات اتنی کرتی ہے کہ اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا جتنا ہم لوگ دنیا میں 2 نمبر پہ ہیں ہم خیرات کرنے والے ممالک میں. آپ دیکھیں سر کہ یہ قوم اتنی نڈر قوم ہے، اتنی دلیر قوم ہے، اتنی بہادر قوم ہے کہ ایک وقت تھا پیچھے کہ روز بم پھٹتے تھے، بم پھٹ رہے ہیں، فوجی بھی ہمارے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے عام لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، ہمیں ہزاروں ملینز آف ڈالرز کا جو نقصان ہو رہا ہے، لیکن یہ قوم کو دبا نہیں سکے، اس کا مورائل ڈاؤن نہیں کر سکے، اس کو سائیکو نہیں بنا سکے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں اس کو بیماری کو جو ٹھیک ہے جی، ان کے اس کے اندر وہ خوف ہی پیدا نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں یہ مشکل میں یکجا ہونے والی قوم ہے. آپ دیکھیں سر کہ اوورسیز کی تعداد ہماری اتنی ہے کہ ہمارے بجٹ کا مین حصہ، خود ہمارے پرائم منسٹر بھی کئی دفعہ کہتے ہیں اور ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ اوورسیز کے بھیجی ہوئی رقوم کا جو معاملہ ہوتا ہے اس سے ہم وہ چلتے ہیں. اتنے زیادہ ان کی پاکستان سے وہ باہر جا کر بھی محبت ان کی، حالانکہ ان کا دیکھیں بیگ صاحب یہ جہاں بھی جائیں، جس ملک کا بھی پاسپورٹ لے لیں، جو بھی کچھ کر لیں، ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اور میں نے ہزاروں لوگوں کو یہ کہتے دیکھا ہے کہ جڑا مزہ پاکستان سے باہر نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ صحیح کہتے ہیں. جو عزت پاکستان میں ہے، جو ان کا اسلام سے محبت اور اسلام کی وجہ سے، اصل میں یہ اسلام کی محبت ہے جو ہاں پاکستان سے جو آتی ہے. آپ دیکھیں بیگ صاحب یہاں 4 موسم اللہ نے دیے ہیں. آپ دیکھیں اتنی فرٹائل لینڈ دی ہے، نہری نظام وہ دیا ہے کہ کمال ہے. اور علم کہ وہ ہمارا مذہب کہتا ہے اطلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، مرد عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے. اور یہ واحد ملک ہے کہ جس کے غریبوں کے بچے ان کا، پاکستان کا بجٹ تو شاید 2% ہے تعلیم پہ، ان کا شاید 60% پر تعلیم پہ ہوتا ہے، 60% تعلیم پہ ہوتا ہے. اتنی مہنگی تعلیم ہونے کے باوجود لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں. حیا کا معاملہ لے لیں، میری بیٹیوں بچیوں کی حیا کمال کی ہے جی. آپ اس میں غیرت لے لیں، ہمارے بچوں میں کمال کی کہ باغیرت لوگ ہیں جی. انگریز کی ڈکشنری میں تو غیرت کے شاید لفظ کا ترجمہ ہی کوئی نہیں ہے. عبادت گزار ایسے کہ جوانوں کو دیکھیں گے اشراق پڑھتے ہوئے اور چاشت پڑھتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، اللہ کی جناب میں روتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے. آپ دیکھو اس برے دور میں، جس کو ہم دور برا کبھی نہیں ہوتا، لیکن جس دور میں ہم جی رہے ہیں مشکل دور ہے ہر لحاظ سے. اس دور میں برائی کو برا بولنے والے، برائی کو برا سمجھنے والے، اچھائی کو اچھائی بولنے والے، اچھائی کے لیے کھڑے ہو جانے والے. ہاں جی. گھر میں روٹی کھانے کو نہیں ہے، اچھائی کے لیے کھڑا ہے، جس بات کو صحیح سمجھا ہے اس کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. آپ دیکھیں بہترین فوج، بہترین ایجنسیاں ہمارے پاس ہیں، دنیا کی 1-2 ٹاپ کی اس میں ہمارا نام ہے. اسلحہ ہمارے پاس وہ ہے جو دائیں بائیں والے پریشان ہوتے ہیں اس سے. ایٹم بم ہمارے پاس ہے. میں نے پہلے بھی کہا آپ کو کہ ایک وہ قوم جو بنتے وقت ان سے اتنا دھوکہ ہوا کہ وہ پن کی جگہ پر کانٹا لگاتے تھے فائلوں میں، انہوں نے ایٹم بم بنا لیا. آپ دیکھیں کہ نہری نظام، آپ نظریہ رکھنے والا، ہم نے پہلے عرض کیا آپ سے، گلیشیئرز کے برف کے وہ جو ہے نا لگا دیے، پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دے دیا. اور بندرگاہیں دیکھیں تو کراچی کی تو تھی، گوادر کی تو کمال کی بندرگاہ اللہ نے دے دی ہے جی. اور خاندانی نظام یہاں دیکھیں کمال کا نظام ہے جی. ادب احترام حفظ مراتب دیکھیں کمال کا ہے، یہاں چلتا ہے. اقبال و قائد جیسی شخصیات اللہ نے ہماری نصیب میں لکھ دی. اسلام آباد جیسا دی بیوٹیفل خوبصورت ترین شہر ہمارے پاس آ گیا. آپ ونڈ کوریڈورز دیکھیں، ذخائر کی آپ بات کر رہے تھے بیگ صاحب، ونڈ کوریڈورز دیکھیں. ٹھٹا کے پاس ایسا کوریڈور ہے کہ جہاں پہ آپ کتنی بجلی بنا رہے ہیں اور مزید کتنی بنا سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ سولر سسٹم اللہ نے یہاں ایسا دیا کہ تمازت دھوپ کی اتنی ہے کہ آپ چاہیں تو اپنی بجلی کے 1/4 بجلی یہاں سے نکال لیں. آپ دیکھیں سر ڈیمز کے لیے ایسی اپورچونٹی اللہ نے کھڑی کر دی ہے کہ 3 طرف پہاڑیں، صرف ایک طرف دیوار کھڑی کرنی ہے، ول ہونی چاہیے. اللہ نے رکھ دیا، میں نہیں کر سکتا تو میں مجرم ہوں نا، اللہ نے تو تحفہ دیا. آپ دیکھیں اس کے بعد سر کہ پاکستان اور اس کی قوم کے بارے میں بیگ صاحب کوئی غلط فہمی نہ ہو،
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ذخائر کی بات کی تو چند ذخائر بھی لے لیں کہ سونے کے جو ریکارڈک کے ذخائر ہیں ہم اس کو نکال نہیں سکے، استعمال نہیں کر سکے۔ دنیا میں 6 نمبر کے ذخائر ہمارے پاس ہیں۔ کاپر میں دنیا کے 7ویں نمبر پہ کے ذخائر ہمارے پاس ہیں۔ K2 پہاڑی سلسلے میں ہم 2 نمبر پر آتے ہیں دنیا میں۔ سالٹ لائن میں ہم 2 نمبر پر آتے ہیں۔ تھر کول کا کوئلہ اتنا ہے کہ پاکستان اکانومی واچ کی رپورٹ آپ کی نگاہوں سے گزری ہوگی کہ سعودیہ اور ایران کے جو تیل کے ذخائر ہیں ان سے کہیں زیادہ اللہ نے ہمیں تھر کول میں رکھ کے دے دیا۔ اور کوئی نئی بات نہیں ہے، قائد اعظم اپنی زندگی میں فرما کے گئے، آپ نے قائد نے فرمایا کہ قدرت نے پاکستان کو بیش بہا معدنی دولت سے نوازا ہے اور وہ زمین کے نیچے پڑے ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کھود کر انہیں استعمال کیا جائے۔ 1947 میں امریکیوں سے قائد اعظم کا خطاب۔ ناظرین، آپ نے پاکستان کے ذخائر، پاکستان کے لوگ، پاکستان کے پہاڑ، گلیشیئر، اس حوالے سے ڈاکٹر مرتضیٰ مغل صاحب کی بہت ہی معلومات افزا، حوصلہ افزا اور دل کو چھو لینے والی باتیں سنی۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔